بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كتب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوست بزرگوں، اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو خطاب ہے، تو ایمان تو ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت شریفہ کا شان نزول چاہے وہ یہودی جو مسلمان ہوئے تھے ان کے متعلق ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات جو مسلمان ہوئے تھے ان کی چاہت یہ تھی کہ دین موسوی کے مطابق سنیچر کے دن وہ لوگ تعظیم کرتے ہیں، تو اسلام میں آنے کے بعد اس کی تعظیم کی جائے۔ اسی طریقے پر اونٹ کا گوشت یہودی مذہب میں حرام تھا اور اسلام میں اس کا وہ کھانا ضروری نہیں ہے، تو اونٹ کے گوشت سے اجتناب کیا جاوے اور اس سے بچا جاوے، یہ چاہت تھی۔ تو اس کے متعلق یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنا مزاج اسلامی مزاج بناؤ، اپنا مزاج قرآنی مزاج بناؤ، اور اپنا مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں اور سنتوں کا جو مزاج ہے وہ مزاج میں اپنے آپ کو رنگ ڈالو۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں ہم کچھ چیزوں کے اعتبار سے اسلام کے مطابق چلتے ہیں، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جو ہم اسلام کے مطابق نہیں چلتے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو عبادت کے اعتبار سے مسلمان ہو جاؤ، یہ ایمان والو معاملات کے اعتبار سے مسلمان ہو جاؤ، یہ ایمان والو معاشرت کے اعتبار سے مسلمان ہو جاؤ، یہ ایمان والو رہن سہن کے اعتبار سے مسلمان ہو جاؤ، یہ ایمان والو روزہ رکھنے کے اعتبار سے مسلمان ہو جاؤ، یہ ایمان والو اخلاق کے اعتبار سے مسلمان ہو جاؤ، یہ ایمان والو شادی بیاہ کے اعتبار سے اسلام کو شادی بیاہ میں داخل کرو، یہ ایمان والو بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے موت تک جو احوال آتے ہیں ان تمام احوال میں تم مسلمان بن جاؤ۔ آج میرے بھائیوں عبادت کے اعتبار سے مسلمان ہیں، روزہ اور حج کے اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن جہاں شادی کا موقع آتا ہے اسلام کو ٹھوکرے مار کر اپنے شادی میں سے نکال دیتے ہیں۔ چاہے کتنا بھی کھا جائے، لیکن وہی طریقہ
جو غیر مسلم کا طریقہ تھا اور وہی طریقہ جو سماج کا طریقہ تھا اور وہ طریقہ جو برادری کا طریقہ ہے، چاہے سنت کے خلاف ہو، چاہے اسلام کے خلاف ہو، چاہے سیرت نبویہ کے خلاف ہو، اس پر چل رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ شادی بیاہ میں امت کے سامنے پیش کیا تھا، آج امت نے اس شادی بیاہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں سے نکال دیا۔ آج مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسان طریقہ نکاح کا امت کے سامنے پیش کیا تھا، آج امت نے اس کو ٹھکرایا ہے، اور غیر مسلم میں شادی بیاہ کے اعتبار سے جو طریقہ تھا وہ سارے طریقے ہمارے اندر داخل ہو چکے۔ آج ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا، زنا سستا ہو گیا، اور شادیوں کو مہنگا کر کے نہ معلوم کتنے گناہ وجود میں آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے سامنے سیرت موجود ہے، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پیش آئی غیروں کے طریقے پر چلنے کی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور یہ عمر وہ عمر ہیں جن کے منشے کے مطابق قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، یہ عمر وہ عمر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر نبی ہوتے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جن نے تہائی دنیا کو فتح کیا ہے۔ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ بدر کے بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہوئی کہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، اس کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ تو نکاح کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عثمان، میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ میں ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں سوچتا ہوں، پھر بعد میں جواب دیا کہ مجھے اس وقت میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد میں میرے ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے اور میری چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں ہو جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے دیا، نہ نفی میں جواب دیا نہ مثبت میں جواب دیا۔ چند دنوں کے بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حضرت حفصہ کا پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کے ساتھ میں میری شادی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کر دیا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مجھ پر غصہ آیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے آپ کی بیٹی حفصہ کے نکاح کے متعلق میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر میرے سامنے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حفصہ کے ساتھ میں شادی نہ کرتے تو میں تمہاری بیٹی کے ساتھ میں شادی کر دیتا. میرے بھائیوں، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر یہ نہیں کہا تھا کہ جہیز کا سامان تم کیا لاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا تھا ہم 200 400 500 بارات لے کر تمہارے گھر پر کھانے کے لیے آئیں گے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہڈی کے کوئی رسم ادا کی ہے اور اس موقع پر آپ نے منگنی کے نام پر کوئی رسم ادا نہیں کی ہے. آپ نے بہت ہی سادہ طریقے پر اور آسان طریقے پر یہ نکاح امت کے سامنے پیش کر کے بتایا. اگر یہ ہلدی کی رسم جائز ہوتی اور اگر یہ منگنی کے نام پر جو آج خرچ کیا جاتا ہے اور پھر منگنی کے نام پر بھی لوگوں نے کھلانا شروع کر دیا ہے اور منگنی کو مہنگا کر دیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منگنی قیامت صغریٰ ہے اور بارات کا کھانا کھلانا یہ قیامت کبریٰ ہے. میرے بھائیوں، بارات کو چھوڑو، منگنی کی رسم کو چھوڑو، ہلدی کی رسم کو چھوڑو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح امت کے سامنے آسان کر کے بتایا تھا اس پر آ جاؤ. اگر اس پر نہ آئے تو آئے دن ہماری لڑکیاں بالغ ہو جائے گی، 40 سال 50 سال کی ہو جائے گی اور ان کے نکاح نہیں ہوں گے، یا تو خودکشیاں کریں گے یا جینے کے ہڈوں پر جا کر کے اپنے جنسی جذبات کو پورا کریں. کون سی سنت میں جہیز کا سامان لینا دینا؟ کون سی حدیث میں بارات کا کھانا کھلانا کھانا؟ سیرت کی کتابیں بنی ہوئی ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں. کسی جگہ پر بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکاح کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارات کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ نہیں گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں شادی کی. آپ بارات کو لے کر وہاں کھانا کھانے کے لیے آپ لے گئے تھے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی بھی ازواج مطہرات میں سے ہو وہ جہیز کا سامان لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں آئے. یہ جہیز کے سامان لینا دینا یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے. بارات کے نام پر کھانا کھلانا غیر مسلم کا طریقہ ہے. ہلدی کے نام پر جو کھانے کی چیز ہے جو چہرے پر لگائی جاتی ہے اور لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو کر کے اڑینے کا نام تاشتے ہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے. اسی طریقے پر منگنی کے نام پر کھانا کھلانا یہ غیروں کا طریقہ ہے. یہ سارے طریقے ہمارے شادی میں آ چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو منگنی کا طریقہ بیان کیا تھا ٹھوکرے مار کر زندگی میں سے نکال دیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے. یہ جابر وہ جابر ہیں جن کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت گہرا تعلق تھا. بدر کا احد کا موقع تھا. ان کے والد صاحب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام منجن بن مبشر تھا ان خواب میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ تم ہم سے ملنے والے ہو. اور ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منجر کیا آپ شہید نہیں ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا میں شہید ہو گیا ہوں اور ہم لوگ جنت میں آرام کے ساتھ میں جہاں جانا ہو جاتے ہیں. تو منجر نے کہا ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی. صبح کے وقت میں احد کے دن صبح کے وقت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اس غزوے میں تمہاری شہادت لکھی ہوئی. تو اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ جابر اس غزوے میں انتقال پا جاؤں گا اور دنیا سے چلا جاؤں گا. تمہاری 9 بہنیں ہیں اور میرا قرضہ ہے وہ قرضہ چکا دینا. اور 9 بہنوں میں 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور 6 بہنیں شادیوں میں باقی تھی تو ان کی شادی کروا دینا. بڑا لمبا قصہ ہے.
پھر ان کے قرضے کے ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغیچے میں جا کر کے دعا کی، جس کی وجہ سے ان کا قرضہ جو تھا یہ پورا ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غزوے سے واپسی کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے شادی کر لی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ باقیوں سے یا سیبہ سے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سیبہ کے ساتھ میں شادی کی اس لیے کہ میرے بہنیں ہیں، ان بہنوں کو سنبھالے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں۔ اور آج میرے بھائیوں، محلے میں اگر کسی کی شادی ہوتی ہے اس کو اتنا پھیلایا جاتا ہے، لوگوں نے اس کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، اور ہمارے نبی کے زمانے میں صحابہ کی شادیاں ہو رہی ہیں، کسی کو پتا نہیں۔ اور میرے بھائیوں، شادی میں رسومات کی وجہ سے کتنی لڑکیاں جنوں کے ہڈوں میں جا رہی ہیں اور کتنی لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں۔ آج شادیاں مہنگی ہو چکی، اور شادی میں سے جو جو طریقے آپ کے اور صحابہ کے تھے اس کو ہم نے نکالے۔ پٹنہ کا واقعہ ہے، بھائی ایک لڑکی تھی جمیلہ، اس کی کسی جگہ پر شادی نہیں ہو رہی تھی، تو حیدرآباد کا ایک مسلمان وہاں پر گیا اور اس کے ابا کو کہا کہ میں شادی کرتا ہوں اور مجھے کوئی دہیج کا سامان نہیں چاہیے۔ اور حقیقت میں وہ شادی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، عیاشی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے شادی کر لی اور شادی کر کے حیدرآباد لے گیا اور 4-5 دن حیدرآباد میں اپنے پاس میں رکھا۔ اس کے بعد میں اس نے جمیلہ کو ایک گیسٹ ہاؤس میں جا کر کے اس کو بھیج دیا۔ اور پھر اس لڑکی کے ساتھ میں، اس جمیلہ کے ساتھ میں، اس گیسٹ ہاؤس میں ایران تران کے لوگ جاتے اور نیچے کاؤنٹر پر پیسے دے کر، ہوٹل کے مالک کو پیسے دے کر کے اس کے ساتھ میں منہ کالا کرتے۔ بیچاری وہ جمیلہ وہاں پر تھی، پریشان تھی، کیا کرے؟ یہ درندے اور خونخوار اور یہ زانی لوگ آتے اور پیسے دے کر کے اس کے ساتھ میں زنا کاری کرتے۔ اتنے ایک مسلمان نوجوان بھی وہاں پہنچا، وہ جمیلہ رونے لگی تو مسلمان نوجوان سمجھ گیا کہ یہ کوئی پاکدامن عورت ہے، تو کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، مسلمان ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ میں ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اب دنیا میں رہنا میرے لیے دشوار ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک خط لکھوں اور وہ خط میرے ابا تک تم پہنچا دو۔ اور میرے ابا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہوٹل والے کا مقابلہ کرے، میرے ابا اپنی جائیداد کو بیچ دیں گے تب بھی اس ہوٹل والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ دنیا سے چلی جا۔ بہرحال اس نے ایک خط لکھا، اس نوجوان کو دیا، وہ نوجوان وہ خط لے کر کے پٹنہ پہنچا، اور اس جمیلہ کے ابا کا نام تھا سلیم۔ وہ سلیم بھائی نے جمیلہ کی سہیلیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں خوشی میں کہ میری بیٹی کا خط آیا ہے، تو ان کے سامنے خط کھولا اور خط کے اندر خیریت وغیرہ لکھنے کے بعد میں اس نے لکھا کہ تم نے میری جو شادی کی ہے یہ وباس قسم کا اور زانی قسم کا آدمی تھا، اس نے مجھے ایک ہوٹل میں بیچ دیا ہے اور میرے ساتھ میں درندے کھیل رہے ہیں۔ اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے گھر واپس آؤ، اس لیے کہ میں بے عزت بن چکی ہوں اور عزت داغدار ہو چکی ہے، اور میری ہمت نہیں ہے کہ میرا آنے کے بعد میں آپ کی عزت کے اوپر دبا لگاؤ۔ میں ان قریب خودکشی کر لوں گی
میں نے اپنے دو پٹے کو پنکھے کے ساتھ میں لٹکا رکھا ہے، اور جیسے ہی یہ خط پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں خودکشی کر لوں گی۔ اس کے بعد میں لکھا، اس خط میں یہ لکھا کہ میری ایک بیٹی، میری ایک بہن فاطمہ جو 5-6 سال کی ہے، جس کو میں چھوڑ کر آئی تھی، اس کی شادی مت کرنا جب تک کہ ان کتوں کے سامنے ہڈیاں ڈالنے کا انتظام نہ ہو جائے۔ کتے دلہو کو کہا اور ہڈیاں جہیز کے سامان کو کہا۔ اس کے بعد میں وہ جمیلہ نے خودکشی کر دی۔ میرے بھائیوں، نہ معلوم کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ شریعت کے مطابق ہم شادی کریں، بارات کے مسئلے کو ختم کریں، جہیز کے مسئلے کو ختم کریں، منگنی کے نام پر جو بھی فیشنیں ہو رہی ہیں اس کو ختم کریں، اور شریعت کے مطابق ہم شادیاں کریں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، اتنا آسان طریقہ بتایا ہے۔ اگر غریب سے غریب بھی جھونپڑے میں رہنے والا اگر شادی کرنا چاہے وہ شادی کر سکتا ہے۔ غریب سے غریب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس وقت میں وقت نہیں ہے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس میں صرف ایک لنگی تھی، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی شادی کروا دی۔ تو میرے بھائیوں، ہم جہیز کی مصیبت کو ختم کریں، شادی کے ساتھ میں شادیاں کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، شادی کے موقع پر شادی کے نام سے کوئی چیز اپنی لڑکی کو نہ دو۔ اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے، شادی ہو جانے کے بعد میں 2-4 سال کے بعد میں آپ اس کا مکان بنا کر دو، کوئی منع نہیں کرتا۔ 2-4 سال کے بعد میں آپ پراپرٹی اس کے نام پر کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ 2-4 سال کے بعد میں اس کو دکان بنا کر دو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن شادی کے موقع پر جو چیز کی جاتی ہے وہ رسم بن جاتی ہے، اور رسم بننے کے بعد میں غریب سے غریب ہو اس کو بھی وہ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ اور صحابیات نے وہ کپڑے جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں شادیاں کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس میں ایک کرتا تھا، مدینہ کی عورتیں اگر ان کو شادی کرنی ہوتی میرا وہ کرتا لے جاتی تھی، اس کو پہنتی تھی، وہ پہن کر کے وہ شادیاں کیا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ولیمے مختصر کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ ہوا ہے، حضرت عائشہ کا کہنا ہے دین کے وقت میں میری رخصتی ہوئی، دین کے وقت میں میری رخصتی ہوئی، اور دوسرے دن پڑوس میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو، اور کہا کہ یہ تمہاری ماں عائشہ کا ولیمہ۔ ایک بیوی کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مد یعنی تقریباً نصف سا گیہوں یعنی 1.5 کلو گیہوں اور جو کے بدلے میں آپ نے ولیمہ کیا۔ آج ہم نے ولیمے کتنے مہنگی کر دیے۔ غریب ہوتا ہے پھر بھی بڑا ولیمہ کرتا ہے، لوگ کو دکھانے کے لیے کہ اگر بڑا ولیمہ نہیں کروں گا گویا کہ شادی چھوٹی معلوم ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج آپ سنت کے مطابق شادیاں کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار صحابی تھے، تبوک کے موقع پر لشکر کا 1/3 خرچہ انہوں نے دیا تھا، لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے انہوں نے ولیمہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی نہیں۔ اس سے ایک سنت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے دور دراز سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ برکت کی چیز ہوتی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر نکاح پڑھواتے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی، آپ نے کہا تھا اور وہ مرے بشاطن کہ تم ولیمہ کرو اگر ایک بکری کا ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ولیمے مختصر ہو اور جہیز کی مصیبت کو ختم کرو۔
اور منی کے نام کی اور منی کے نام پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ سراسر غلط ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو روحانیت کے ساتھ میں اور بے پردگی کے ساتھ میں جو ولیمے ہوتے ہیں اور بارات کا کھانا کھلایا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔